الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوانوں، آپ کو دو رنگا آدمی قطعی پسند نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ جو دو رنگا پن کرے، آپ کے ساتھ دوستی بھی کرے، دشمنی بھی کرے، آپ کے دشمنوں کے ساتھ راز و نیاز بھی کرے، پھر آپ کی بھی دوستی نبھائے، آپ کے راز کو آپ کے دشمنوں پر فاش کرے، یا اس کی حرکتوں کی وجہ سے آپ کے دشمن کو آپ پر ہنسنے کا، کھلی اڑانے کا، مذاق اڑانے کا موقع ملے، یا کسی بندے کی حرکت کی وجہ سے آپ کا دشمن آپ کو یہ کہتا پھر رہا ہو، دیکھا میں نے تو تجھے کہا تھا نا کہ یہ تیرا کبھی نہیں ہو کر رہے گا، تیرا وفادار میں اس کو ہونے ہی نہیں دوں گا، ضرور اس کو اپنے چنگل میں لے کر چھکا پنجا کھیلوں گا، دیکھ یہ میرے اشاروں پر کیسے ناچ رہا ہے۔ بھक्त تو تیرا ہے، دوستی کا ٹھپا تو تجھ سے لگی ہے، اعلان بھی تجھی تیرے ہی بارے میں کرتا ہے، پر کام میرا کر رہا ہے۔ اب ایسے دشمن کو، ایسے آدمی کو آپ کس نگاہ سے دیکھیں گے؟ میرا ایک سوال ہے۔ ایک وہ دشمن جو کھلم کھلا دشمن ہے، جو بات چیت تو دور کی بات آپ سے اپنی آنکھیں ملانا بھی پسند نہیں کرتا، آپ جس راستے سے جاتے ہیں وہ راستہ وہ بدل دیتا ہے، آپ کے نام سنتے ہی اس کی بی پی ہائی ہو جاتی ہے۔ وہ دشمن سے تو انسان کو نفرت ہوتی ہی ہے، پر اس سے اتنا خطرہ نہیں ہے، اتنی شدید نفرت اس سے نہیں ہوتی ہے جتنے کہ یہ گھٹیا انسان جو آپ کے مجلس میں بیٹھتا ہو اور پھر آپ کے دشمن کے حوالے آپ کو کر دیتا ہو، آپ کے دشمن کے سامنے آپ کو ننگا کر دیتا ہو۔ ایسے آدمی سے آپ بہت بچ کر رہیں گے۔ یہی کچھ حال ہے اللہ رب العزت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، میرے اور آپ کا معاملہ، کہ ہم بھکت تو ہیں کس کے؟ اللہ کے۔ ہم ماننے والے کس کو ہیں؟ ہم عاشق تو ہیں کس کے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ دعوے دار ہیں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، سر کٹانے کو بھی تیار ہیں۔ پر جو شیطان نے اللہ رب العزت سے جو وعدہ کیا تھا کہ آپ کے جہنم میں ایک بہت بڑے حصے کو، اس بنی آدم کو، اس آدم کے اولاد کو میں لے جاؤں گا، میں لے جاؤں گا، طرح طرح کی باتیں انہیں پھسلاؤں گا،
طرح طرح کے مسائل میں انہیں الجھاؤں گا، طرح طرح کے وہم و خیال ان کے دلوں میں ڈالوں گا، پھر میں ان کو جہنم میں لے جاؤں گا۔ یہی کچھ میرے اور آپ کے ساتھ، یہی کچھ اللہ رب العزت کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا اور آپ کا رشتہ ناتا یہی کچھ ایسے ہی رہ گیا ہے کہ دعویٰ کرتے رہو اللہ کے بندگی کا، چیخ و پکار کرتے رہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا، پر کام ہم وہ کریں جس سے اللہ خوش نہ ہو، شیطان خوش ہو، اور ان کو کہہ دیا جائے کہ بھائی تم ایسی حرکتیں کر رہے ہو، ایسا لگ رہا ہے کہ تم نے اللہ کا کلمہ نہیں شیطان کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، اللہ کا کلمہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تم عشق نہیں بلکہ تم شیطان سے محبت کرتے ہو، تم کو اللہ اس کے رسول سے کوئی سروکار نہیں، تمہارے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک تمہاری زندگی کے کسی شعبے میں نظر نہیں آ رہا ہے۔ گرم ہو جائے گا، گرم ہو جائے گا، جھگڑنے لگے گا، کیا باتیں کر رہے ہو، میں نے شیطان کا کلمہ پڑھا ہے، میں شیطان کا عاشق ہوں۔ اللہ رب العزت کو ایسے بندے پسند نہیں ہیں۔ ایک ہے گورنمنٹی کھاتا، ایک ہے اللہ رب العزت کا کھاتا۔ گورنمنٹ کے کھاتے میں ہم سب مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں۔ اس معاملے میں گورنمنٹ جو ہے نا بہت کیا کہتے ہیں، گورنمنٹ جو ہے بہت زیادہ وسعت رکھی ہوئی ہے، اور 2014 کے بعد تو گورنمنٹ کا دل اتنا بڑا ہو گیا ہے، اتنا بڑا ہو گیا ہے، جو میڈیا میں آ کر اول پھول بکتا ہے، گورنمنٹ اس کو بھی کیا خطاب دیتی ہے، یہ مسلمان ہیں۔ جو آ کر یہ بحث کرتا ہے کہ اللہ موجود ہے یا نہیں، اس کو بھی گورنمنٹ کہتی ہے یہ مسلمان ہے۔ دو مسلمانوں کے درمیان میں ابے مسلمان کب تھا یار؟ وہ جس کو خدا کے وجود پر یقین نہیں، وہ مسلمان کب تھا؟ وہ بھی مسلمان ہے، کاہے کو نام ہے نا مسلمان کا۔ گورنمنٹ کا دل بہت بڑا ہو گیا 2014 کے بعد۔ اسے سے دیکھو، آفر دیکھو کتنے اچھے ہیں ہمارے۔ ایک اللہ کے فہرست میں، ایک گورنمنٹ کے فہرست میں مسلمان، اور ایک اللہ کے فہرست میں مسلمان۔ اب پتہ نہیں میں بھی اللہ کے فہرست میں ہوں یا آپ بھی ہیں کہ ہم کو نہیں معلوم ہے، ہم کو نہیں معلوم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دن آئے گا کہ صرف قرآن کے حروف باقی رہ جائیں گے، نقوش باقی رہ جائیں گے، باقی قرآن کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی۔ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، اسلام دین، باقی اندر میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیسے ہوگا؟ آپ پر ہم ایمان لائے، ہم اپنے بچوں کو ایمان سکھا رہے ہیں، وہ اپنے بچوں کو سکھائیں گے، وہ اپنے بچوں کو سکھائیں گے، یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا، مسلمان 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 مسلمان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ کون سی مسکراہٹ پتہ ہے؟ افسوس کی مسکراہٹ۔ بولتے ہیں نا، آپ علیہ السلام نے کہا میں نے تم کو بہت عقل مند سمجھ رکھا تھا۔ اس طرح کے جملے اللہ کے رسول علیہ السلام کبھی کسی کے تعلق سے نہیں کہتے تھے۔ ایک آدھ مرتبہ آپ نے کبھی کسی کو شدید تنبیہ کے لیے، کیونکہ واقعتاً وہ عقل مند صحابی تھے، اسی لیے دیکھیے کتنا گہرا انہوں نے سوال کیا، تو آپ علیہ السلام نے مسکرایا اور کہا کہ میں تو تم کو اب تک بہت عقل مند سمجھ رہا تھا، پر تم ویسے نکلے نہیں۔ کیا بات ہوا کہ یہودی بھی تو توریت پڑھاتے ہیں، عیسائی بھی تو توریت پڑھاتے ہیں،
اور اس یہودی اور عیسائی کے تعلق سے مجھے اور آپ کو سورہ فاتحہ میں یہ حکم کیا اللہ نے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ جن پر آپ کا غضب ہوا یعنی یہودی، ولا الضالین جو گمراہ ہوئے یعنی عیسائی، ان کے راستے پر یا رب ہمیں نہ چلائیے۔ کسے کسے یاد ہے یہ آیت؟ یاد ہے کہ نہیں؟ یاد ہے؟ پڑھتے اڑتے کہ نہیں اس کو؟ کبھی سمجھے ہیں کہ کیا پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ ہر نماز میں ہم اللہ سے یہودی بننے سے، عیسائی بننے سے یا ان کے راستے پر چلنے سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ ہر نماز میں، نفل ہو، فرض ہو، وتر ہو، تراویح ہو، تہجد ہو، سنت ہو، سنت موقدہ ہو، ہر نماز میں ہم پناہ مانگتے ہیں۔ حالانکہ وہ آج تک وہ اس بات کے دعوے دار ہے کہ ہم توریت پڑھتے ہیں، توریت۔ عیسائی آج تک بائبل پڑھتے ہیں، آج تک وہ اس بات کے دعوے دار ہے کہ ہمارا ایمان موسیٰ علیہ السلام، ہم موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں۔ آج تک عیسائیوں کو اس بات پر ناز ہے کہ ہمارے نبی کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ کچھ دن پہلے یورپ میں ایک ڈیبیٹ ہوا، ایک مسلم اسکالر، ایک یہودی اور ایک عیسائی۔ اس طرح کے جو ڈیبیٹ ہوتے ہیں نا، یورپ میں ہوتا رہتا ہے۔ یورپ میں کیا ہے؟ ہوتا رہتا ہے، اور اس کے لے کر وہ لوگ لڑتے نہیں ہیں، آپس میں ٹھنڈے دماغ سے۔ اسی کی کاپی کی گئی تھی ایک ڈیبیٹ کی ہمارے اس ہندوستان میں۔ وہ بیچارہ اتنا ہیوی کاپی ہوا کہ اس کو نوکری چھوڑنا پڑا۔ ڈیبیٹ مانے مار دھاڑ، ڈیبیٹ مانے کالر پکڑا پکڑی، گالی گپتا۔ ڈیبیٹ کا مطلب آڈینس جو ہے باہر نکل کر مار دھاڑ شروع کر دے، اس کو کہتے ہیں ڈیبیٹ۔ یہ ہمارے ہندوستان کی ڈیبیٹ ہے۔ تم اتنا سائلنٹ ڈیبیٹ کروا دیا یار، ہاں؟ تم نوکری کے لائق نہیں، نکلو ادھر سے۔ اس کو نوکری چھوڑنا پڑا، حالانکہ بڑی کیا بولتے ہیں، نور نظر تھا، سب کا نور نظر تھا، ایسا اپنا مقام بنایا تھا اس نے۔ تو اس طرح کی ڈیبیٹ یورپ میں آئے دن ہوتا رہتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ ڈیبیٹ ہوا کہ نہیں، کچھ ہوا کہ نہیں۔ تو ایک عیسائی ایک مسلمان یہ ڈیبیٹ بول کر جیت گیا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور کہے کہ لوگوں صرف جنت میں میں جاؤں گا کل قیامت کے روز، ولو بالفرض کل قیامت کے روز موسیٰ علیہ السلام اگر کھڑے ہو گئے اور یہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ لوگوں میں جنت میں کیا کروں گا، جنت میں جانے کا صرف مجھے ہی اجازت ملی ہے، لہذا میرے پیچھے وہ شخص آئے گا جو مجھے مانتا ہو، جو مجھ پر ایمان لاتا ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس نے یہودی سے سوال کیا کہ آپ جائیں گے اس کے پیچھے؟ بولے میں جاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا میں بھی جاؤں گا۔ وہ مسلمان نے کہا میں بھی جاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں، وہ میرے نبی ہیں، میں ان کے نبوت پر ایمان لایا ہوں، جیسے تم جنت میں جاؤ گے میں بھی جنت میں جاؤں گا۔ اچھا، ولو بالفرض کل قیامت کے روز صرف ایک آدمی عیسیٰ علیہ السلام کو یہ اتھارٹی دی جائے کہ اس جنت میں صرف تم جا سکتے اور تمہارے فالوور جا سکتے ہیں، عیسائیوں بتاؤ کہ تم جنت میں جاؤ گے؟ بولے ہاں ہم تو کھڑے ہو جائیں گے ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ تو اس مسلمان نے کہا کہ میں بھی کھڑا ہو جاؤں گا تمہارے ساتھ، اس کو سمجھانے کے لیے، اس لیے کہ میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں، ان کے شان میں گستاخی بے ادبی نہیں کرتا ہوں۔ غلام احمد قادیانی جس نے نبوت کا اعلان کیا، کا نام سنے ہوں گے، وہ بہت بڑا ڈیبیٹر تھا، بہت بڑا ڈیبیٹ کر رہا تھا، عیسائیوں سے مناظرہ کر رہا تھا، اسلام کا بڑا شیدائی تھا، مگر عیسائیوں کو ہرانے کے لیے اس نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے شان میں ہلکی ہلکی گستاخی کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ نے اس سے کیا کر لیا؟ ایمان چھین لیا، اور وہ اتنا اس دنیا کا بدترین انسان بن گیا غلام احمد قادیانی۔ تو ہم وہ ہیں مسلمان۔ تو تم عیسائی جنت میں جاؤ گے عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے، میں بھی جاؤں گا، اس لیے کہ میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی صرف یہ اتھارٹی دی جائے کہ جنت میں تم جاؤ گے اور تمہارے فالوور جائیں گے، اب بتاؤ عیسائیوں، یہودیوں، تم کہاں جاؤ گے؟
ہم تو چلے جائیں گے ان کے پیچھے پیچھے، پہلے ہی جائیں گے، تم کہاں جاؤ گے یہ بولو۔ تو ہم جو ہے ہم سب کو مانتے ہیں، ہم سب نبی کو مانتے ہیں، سارے ہمارے نبی محترم ہیں، کسی کے تعلق سے کوئی بدگمانی نہیں ہے، ہر ایک کو اللہ کا نبی برگزیدہ بندہ مانتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی قومیں انہیں مانتی ہیں، آج تک ان کا دعویٰ ہے، پر اللہ نے کہہ دیا قرآن میں وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء۔ یہودی اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں جبکہ حقیقت میں وہ عیسائی نہیں ہیں۔ یہودی اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا فالوور مانتے ہیں، حقیقت میں وہ موسیٰ علیہ السلام کے فالوور نہیں ہیں۔ کیا میرے اور آپ کی یاری ہے کیا اللہ کی؟ کیا یہ قرآن میرے اور آپ کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فالوور مانتے ہیں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور نہیں ہیں؟ کیا ایسا کہنے کا اللہ کو حق نہیں ہے؟ کیا اللہ ایسا نہیں کہہ سکتا ہے؟ یہ اشارے کیا ہے، جس طرح یہود پر ہم فتوے داغ سکتے ہیں، عیسائی پر ہم فتوے داغ سکتے ہیں، وہ فتویٰ تم پر بھی منطبق ہوتا ہے۔ میرے فہرست میں تم مسلمان ہو یا نہیں اس کو جانچ لو، گورنمنٹ کی فہرست میں تم مسلمان ہو سکتے ہو، ماں باپ کی نظر میں تم مسلمان ہو سکتے ہو، لیکن میرے فہرست میں تم مسلمان ہو یا نہیں اس کو تم جانچ لو، اس کو تم دیکھ لو۔ تو یہی بات ہے، ایک صحابی رضی اللہ عنہ یہودی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، وہ ایمان لے آئے۔ کیا نام تھا؟ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ، یہودی کے عالم تھے، وہ آپ پر ایمان لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ تو ظاہر سی بات ان کے فالوورز تھے، پوپ تھے، انہوں نے ان پر اعتراض کیا، ارے کل تک تو آپ ہمیں ورگلاتے تھے ان کے تعلق سے، آج آپ ہی ایمان لے آئے۔ بولے میں کیا کروں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا، وہ معصومیت، وہ چہرے کی رونق، میں نے وہ دیکھ کر ہی ان کا چہرہ دیکھ کر ہی پسج گیا، تمام میرے دلائل سب کافر ہو گئے۔ بولے یہ شخص اللہ کا نبی یہی ہے جو ہم نے توریت میں لکھا دیکھا۔ پر چونکہ وہ یہودی تھے، پھر یہودی کے عالم بھی تھے، دل میں جو ہے ایک من میں ان کے کھٹکا لگا ہوا تھا، جیسے کہ آج بھی کوئی یہودی، کوئی غیر مسلم ہندو اگر اپنے مرضی سے ایمان لے آئے، پھر دل میں ایک کھٹکا رہتا ہے کہ وہ والا گوشت کھانا ہے کہ نہیں کھائیں گے تو کیا ہوا۔ ایک صاحب ایسے ہی ایمان لائے تھے، ویسے آگے پیچھے تھے ہمارے لیلوا میں، تب میں امامت کر رہا تھا، بولے ایسا نہیں چلے گا، کھانا ہی پڑے گا آپ کو۔ کھانا فرض نہیں ہے، پر وہ کس چیز کو مانتے ہیں، اس کو کیا مانتے ہیں؟ خدا مانتے ہیں نا، اس خدائیت کا دل سے نکالنا ضروری ہوتا ہے۔ تو بہرحال عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ یہودی کے مذہب میں انہوں نے اپنے طور پر اس مذہب کو اختیار کر لیا تھا کہ اونٹ کھانا منع تھا، اونٹ کھانا حرام تھا، اونٹ کو وہ بالکل غلط نگاہوں سے وہ دیکھا کرتے تھے، بلکہ عربوں کو وہ چڑھاتے تھے اونٹ کھانے والے لوگ، جیسے کہ ہم لوگ چڑھاتے ہیں جو جانور ہم نہیں کھاتے، دوسروں کہتے یہ کھانے والے لوگ، جیسے وہ لوگ چڑھاتے ہیں، تو اسی طرح اونٹ کھانے والے لوگ، اونٹ خور کے لفظ سے وہ چڑھاتے تھے۔ تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نے دل میں یہ بات سوچی کہ اونٹ کھانا تو فرض تو نہیں ہے، فرض ہے، اونٹ کا گوشت کھانا فرض تو نہیں ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں، اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا، اور اونٹ کا گوشت کھانا اسلام لانے میں کوئی ضروری تو نہیں ہے، کمپلسری تو نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کی یہ آیت اتار دی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کی اتباع نہ کرو۔ کوئی اپنی طبیعت کی وجہ سے اونٹ نہ کھائے کوئی مسئلہ نہیں، گائے نہ کھائے کوئی مسئلہ نہیں، مرغی نہ کھائے کوئی مسئلہ نہیں، اور دوسرے حلال جانور کا کبھی استعمال نہ کرے کوئی مسئلہ نہیں، اس کی طبیعت ہے، فرض نہیں ہے۔ مگر کوئی اندر میں یہ چھپا کر، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ بات تھی کہ اونٹ کا گوشت اگر میں نہیں کھاؤں گا تو اس سے کیا ہوگا، میں اپنے مذہب یہود کو بھی فالو کر لوں گا۔ یہی اللہ نے
انجیکشن لگایا، وہیں پر اللہ رب العزت نے کہا کہ اس نیت سے تمہارا اونٹ کا گوشت نہ کھانا، اس کا صاف مطلب ہے کہ تمہارے دل میں ابھی اسلام داخل نہیں ہوا ہے۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ کیا اللہ رب العزت حکم کرنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کو دوگلے لوگ، دو منہ والے لوگ، ادھر ادھر کرنے والے لوگ میرے دوستوں پسند نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت کو اپنا مخلص بندہ پسند ہے، اور وہی شخص شیطان کے چنگل سے بچ سکتا ہے جو مخلص ہے۔ شیطان نے بہت لمبی فہرست اللہ کے سامنے پیش کیا، لیکن ایک بات کہا، اپنا ہار مانا اس بندے کے سامنے، الا عبادک منہم المخلصین، ہاں جو آپ کے خالص پیور جو بندے ہیں نا، ان کے سامنے میرا کوئی داؤ، کوئی پیچ، کوئی چھکا پنجا نہیں چلے گا، وہ مجھ سے بچ پائیں گے۔ تو شیطان سے بچنے کے لیے اخلاص کا ہونا ضروری ہے، پیورٹی کا ہونا ضروری ہے، ورنہ ہم دعوے کرتے رہیں گے ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمارا دعویٰ رہے گا ہم اللہ کے امتی ہیں، حقیقت میں ہمارے اعمال سے یہ صاف سمجھ میں آئے گا کہ گویا کہ ہم نے کلمہ کسی اور کا پڑھ رکھا ہے، ہم بھکتی کسی اور کا ہم نے اختیار کر رکھا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، اسلام میں پورے آ جائیے، پورے داخل ہونے کی کوشش کیجئے، اللہ سے اخلاص مانگیے اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیجئے۔ یہی ہے اسلام کا مطلب۔ اور اب تک جو ہم گورنمنٹ اور اپنے ماں باپ کے فہرست میں مسلمان تھے، اللہ کے فہرست میں بھی اپنے آپ کو مسلمان شامل کروانے کی کوشش کیجئے۔ یہی اللہ رب العزت مطالبہ کر رہے ہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے